السلام علیکم، آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ غوث اور میں ہوں مطاہر جلیس خان۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن کا بل اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا ہے۔ بل کی اثر نو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جانا ضروری ہے، اسی لیے حکومت نے آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر دونوں ایوانوں نے منظور کیا تھا۔ اسی سلسلے میں گزشتہ شب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وفد کی ہمراہ ملاقات ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے اور مولانا نے مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے دستخط نہ ہونے پر شکوہ کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں جو منظور بھی کر سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ اگر درخواست منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ ماہ سے وی پی این لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی بتائے آئی ٹی کو چیئرمین پی ٹی اے کی بریفنگ بتایا اب تک 30,000 وی پی این رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس فلوشہ خان کی زیر صدارت ہوا۔ چیئرمین پاشا نے قائمہ کمیٹی کو آئی ٹی انڈسٹری سے متعلق بریفنگ میں بتایا کہ آئی ٹی انڈسٹری 30% کے حساب سے گروتھ کر رہی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کو خطرے کی صورت میں انٹرنیٹ سروس بند ہو سکتی ہے۔ تمام ممالک وی پی اینز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے قائمہ کمیٹی میں وی پی این سروس پرووائیڈر کی تجویز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے لیے تجویز ہے کہ وی پی اینز کو مقامی سطح پر رجسٹرڈ کرے۔ فری وی پی این سے ڈیٹا سیکیورٹی کے خطرات ہیں۔ انٹرنیٹ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چیئرمین پاشا نے وزارت آئی ٹی کے ساتھ انٹرنیٹ میں خلل کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ موجودہ صورتحال میں 99% آئی ٹی کمپنیوں نے خلل کی نشاندہی کی ہے۔ ہر طرح سے دیکھا جائے تو ہماری اس وقت جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے نا وہ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ مانیٹرڈ ہے اور بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی سارے باٹل نیکس اور چوک ہو رہی ہے ہماری ٹریفک۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم ریسورس ایڈ کریں اپنے ڈیٹا سینٹرز میں، پاکستان میں اپنے ڈیٹا سینٹرز کو ذرا وسیع کریں، مشینز ایڈ کریں، پالیسیز بنائیں۔ سیکرٹری آئی ٹی نے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی کی صورت میں انٹرنیٹ سروس بند کرتے ہیں۔ اس پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی صرف پاکستان کا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ انڈیا کو نہیں ہوتا کیا؟ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ 2013 سے 2018 میں ہم نے وی پی این رجسٹرڈ کیے، تب انٹرنیٹ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی ہم نے وائٹ لسٹنگ اور گرے لسٹنگ ٹریفک کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ ہم نے اب تک 30,000 وی پی این رجسٹرڈ کر چکے۔ چیئرمین پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ ہم نے اب تک 30,000 وی پی این رجسٹرڈ کر چکے۔ جنوری 2025 سے وی پی این کے لائسنس جاری کرنا شروع کریں گے۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ وی پی این رجسٹریشن سے انٹرنیٹ سروس متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک میں 14 نئی ایف آئی آرز درج کر لی گئی ہیں۔ مجموعی مقدمات کی تعداد اب 76 ہو گئی۔ پولیس، نیب اور ایف آئی نے تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہیں۔ کے پی، سندھ اور بلوچستان کے مقدمات کی رپورٹس بھی عدالت میں جمع کروا دی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نورین نیازی کی درخواست نمٹا دی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں کئی سماعتوں سے غیر حاضر بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے ملزمہ کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بشرا بی بی کی مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ بشرا بی بی گزشتہ 10 سماعتوں سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہی تھیں۔ عوام کے مسائل کا حل خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ صوبے کے وسائل احتجاج اور دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے اے پی سی میں خطاب میں کہا کہ کرم میں لاشیں گر رہی تھیں اور علی امین اسلام آباد پر چڑھائی میں مصروف تھے۔ تمام مسائل کا حل امن اور مذاکرات میں پوشیدہ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے اے پی سی کو مسترد شدہ ٹولے کی بیٹھک قرار دے دیا۔ اے پی سی سے
सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और पीटीआई के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मुजम्मत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सूबे में अमन नहीं चाहिए। जब तमाम तहरीक और तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग की हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं, लेकिन इसके बावजूद माशी तौर पर मुल्क मजबूत हुआ, अफराते ज़र बेहतर हुआ और स्मॉग में वाज़े कमी हुई। अगले साल स्मॉग से पहले स्कूल्स, मार्केट्स और इंडस्ट्री का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फ्यूल टेस्ट के लिए लैब बनाए गए हैं। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है शहबाज शरीफ के पास, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है, मुल्क के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है। अगले साल से स्मॉग से पहले हमारा स्कूल्स का कैलेंडर, हमारी होटल एसोसिएशन के साथ कैलेंडर एनुअल बनेगा। फ्यूल चेकिंग लैब्स पहली दफ़ा मुतारिफ कराई जा रही हैं। 3 लैब्स से हम शुरू कर रहे हैं लाहौर में। नेक्स्ट वीक से हम उस 250 स्क्वाड जो सिर्फ गाड़ियां चेक करेगा, व्हीकल चेक करेगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक मॉस्को से पाकिस्तान तक ट्रेन चलाने पर मुत्तफिक हो गए। आजमाइशी तौर पर यह ट्रेन मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगी। पाक रूस ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल गाड़ी चलेगी। दोनों ममालिक मॉस्को से पाकिस्तान तक माल गाड़ी चलाने पर मुत्तफिक हो गए। आजमाइशी तौर पर कार्गो ट्रेन मार्च 2025 तक शुरू हो जाएगी। ट्रेन अजरबैजान और ईरान के रास्ते चलेगी। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने ऐलान करते हुए कहा, ये ट्रेन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत चलाई जाएगी। पाक रूस इंटर गवर्नमेंट कमीशन में मुतादिद इक़दामात पर इत्तेफाक हो गया। ओवैस लगारी का कहना था कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त एयर सर्विस चलाने पर भी काम जारी है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, इक्तसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन का इजलास हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्होंने बताया कि मॉस्को में होने वाले IGC में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, अद्वियात और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान को शाम की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। शाम के हालात से खत्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। The 9th meeting of the Pakistan-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation was held. The two sides discussed bilateral cooperation in economic, trade, scientific and technical and scientific domains and enhanced air connectivity between Pakistan and Russia. The two sides signed 8 bilateral documents to promote cooperation in energy, education, medicine, trade, academic and technological exchanges and industrial cooperation.